अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। आज यूथियों के लिए दो आम खबरें हैं, इसलिए वो बरनाल साथ लेकर बैठें और फिर सुने। सबसे पहली खबर ये है कि नवाज़ शरीफ सऊदी अरब के जो शाही मेहमान के तौर पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। खुसूसी तैयारा जो वलीअहद का तैयारा था वो उन्हें लंदन से लेकर आया है और अब उन्होंने उम्रा भी कर लिया है अपने ख़ानदान के साथ और इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर थी। नवाज़ शरीफ को एक रोज़ कबल ही यहाँ पहुँचना था, लेकिन एक और वजह से वो वहाँ रुक गए। शाह का तैयारा, सऊदी अरब का तैयारा उन्हें लेने एक रोज़ कबल ही आ गया था, लेकिन वो वहाँ रुके रहे क्योंकि एक और खलीजी मुल्क के शहज़ादे ने उनसे मुलाकात करनी थी, उनको आना था, इसलिए वो वहीं रुक गए। और उस शहज़ादे के साथ मीटिंग करने के बाद दूसरे दिन फिर वो सऊदी अरब रवाना हुए हैं और अब वहाँ मौजूद है। इस पर काफ़ी तबसरे भी हो रहे हैं और यूट्यूबर्स जो है ये भी कह रहे हैं कि इस तैयारे में मुसाफिरों ने नवाज़ शरीफ के साथ सफ़र करना मुनासिब न समझा और तैयारे से उतर गए, बायकाट किया। हालांकि ऐसा कोई तैयारा ही नहीं था, एक प्राइवेट तैयारा था। ये वलीअहद का वही जहाज़ था जो इमरान खान को भी दिया गया था एक बार कि आप हमारे तैयारे में, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में, आप हमारे तैयारे में अमेरिका जाए। लेकिन तैयारे में बैठने के बाद इसने जो वहाँ गंद मचाया और गलें शैलियाँ दी, तो उसके बाद ये तैयारा इसको न्यूयॉर्क में छोड़ के वापस आ गया था और फिर दोबारा ये धक्के खाता हुआ मुख्तलिफ प्राइवेट जो दूसरे जहाज़ों में फिर पाकिस्तान पहुंचा था। तो ये वही तैयारा है और इसकी खबर जो है यूथियों ने इसको ट्विटर पर अलग तरीके से चलाने की कोशिश की है। उसके अलावा दूसरी खबर यूथियों के सर पर जो बिजली बन के गिरी है वो यही है कि वो थी तो खबर पुरानी, लेकिन आज उस पर जो उसको निकाह पढ़ाने वाले ने अदालत में बयान देकर मोहर सबत कर दी है। आज पेशावर हाई कोर्ट में कारी सईद जो है वहाँ पेश हुए, मुफ्ती सईद, जिसने इमरान खान का जनवरी में निकाह किया था 2018 में। उसने बताया कि उन्होंने पूछा था, पिंकी की वो बहन आई थी, वो उसने कहा था कि सारी फार्मेलिटीज़ पूरी हैं और अदद वगैरह पूरी है, तो मैंने इनका निकाह पढ़ाया था। लेकिन एक माह बाद फिर इमरान खान ने रब्ता किया और कहा कि मेरा निकाह जो दोबारा पढ़ाएं, वो निकाह जो था अदद में था। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि मैंने इनका दोबारा निकाह पढ़ाया और ये इमरान खान ने जो है अदद में निकाह करके गैर शरई काम किया। लेकिन इमरान खान के लिए ये चीज़ें बेमानी हैं, क्योंकि उसने बताया कि इमरान खान ने कहा कि उसे कहा गया है कि वो जनवरी में जितना जल्दी निकाह करेंगे वो जल्दी वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो इसीलिए अदद में निकाह किया। लेकिन एक माह गुजरने के बाद भी फिर भी वज़ीर आज़म नहीं बना, तो मैंने समझा शायद निकाह वो गलत हो गया, दोबारा निकाह पढ़ाया जाए। तो इस तरह दूसरी बार निकाह पढ़ाकर इमरान खान जो है फिर जो है वो उस शादी के हकदार हुए, लेकिन उससे पहले वो ज़ना के मर्तकब हुए और एक गुनाह के मर्तकब हुए जो शरन बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ये सऊदी अरब जैसे मुल्क में या ईरान में होता तो अब तक इन दोनों का सर कलम किया जा चुका होता, नहीं तो कम से कम इतने दुरे मारे चुके होते कि ये उस दुरों की वजह से ही मारे जाते। तो ये सूरत हाल है इनकी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5-6 यतीमों की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का तरमीमी बिल पार्लियामेंट ने पास किया है, अभी वो लागू ही नहीं हुआ, तो उस पर अपील करने का फैसला किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो लोगों ने एप्लीकेशन दायर की थी उस पर समाअत शुरू करेंगे और कल से उस पर समाअत होगी। और ये 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है और बड़े मज़े की बात ये है कि ये 8 रुकनी जज वही हैं जो चीफ जस्टिस के ग्रुप के हैं। सारे के सारे अपने जजों को साथ मिलाकर उन्होंने बेंच बनाया है। उसमें 4 जजेस तो वो हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस भी आ चुका है जुडिशल काउंसिल में, लेकिन उसके बावजूद वो इस केस में बैठे हैं, वो इस केस में बैठेंगे। और अब 4 जज और हैं जो जूनियर हैं जो लाए गए हैं। अब ये 8 जजों का बेंच कल से इस केस की समाअत करेगा। इसमें सबसे बड़ा कसूर शहबाज शरीफ का भी है। शहबाज शरीफ ने बड़ी
رحم دلی دکھا کر اور چیف جسٹس کے 4 جونیئر ججوں کو ہائی کورٹ سے جو سپریم کورٹ میں لائے تھے، اور یہی اس کی غلطی اب شہباز شریف کے گلے پڑنے والی ہے، کیونکہ وہی جونیئر ججز اب بندیال کے ساتھ بیٹھیں گے اور بندیال کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ بندیال اپنے آدمیوں کو اوپر لایا ہے، اصل میں یہ ثاقب نثار کے آدمی ہے اور وہی ان کو چین چلا رہا ہے، وہ ساری چین اسی کی آ رہی ہے اور یہ 8 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ اب دیکھیں حکومت اپنا کیا موقف یہاں رکھتی ہے، کل اٹارنی جنرل یہاں کیا آ کے کہتے ہیں، اس کے بعد دیگر جماعتوں کو بھی اس میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی اپنے طور پہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ عدالت کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ جس طرح نواز شریف کے خلاف ایک فواد چودھری نے پٹیشن داخل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ شہباز شریف نے شہباز شریف کی ضمانت پر نواز شریف باہر گیا تھا، اس لیے شہباز شریف کو بھی اس کیس میں فریق بنایا جائے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کی استدعا مسترد کر دی۔ اس کے بعد اب یہ بھاگا پھر سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ میں پھر اس نے یہ اپیل جو ہے دائر کر دی ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ پارلیمان کو بے توقیر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس چلے آتے ہیں، اور اب یہ چیف جسٹس والے معاملہ یہ بھی جو ہے سپریم کورٹ کا جو ہے یہ بنے گا بل، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ بندیال تو چلا جائے گا 4 ماہ کے بعد، پھر تو قاضی فائدہ عیسیٰ ہوں گے اور پھر دوسرے ججز ہوں گے، تو اس کو لیکن پھر بھی پی ٹی آئی ایک آئین کو، ایک قانون کے خلاف جا کر ایک فاشسٹ عزم اور آمریت کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور کل بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں مظاہرہ کیا اور اس کو اندر آ کے انہوں نے نعرے لگائے۔ ان کو سپریم کورٹ کے احاطے میں اندر کس نے آنے دیا؟ اور اس کے پاس 15-20 وکیل ہی تھے، اس کے علاوہ باقی دوسرے لوگ وکلا کے بھیس میں پی ٹی آئی کے ورکر تھے جو یہ ساتھ لائے تھے، جو کسی قیمت پر وکیل نہیں تھے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے 21 ارب نہ ملنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایک نوٹس نکالا ہوا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، سیکرٹری خزانہ کو، اٹارنی جنرل کو، الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو، کہ وہ آئیں اور جمعے کا روز بتائیں کہ کیوں ابھی تک فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ جو شاید کل جمعرات کو وہ بیٹھے گی، کل جمعرات کو ڈیسیجن ہوگا، اور وہاں اس جو ہے پیسوں پر 21 ارب کا جو فائنانس بل ہے اس پر کل رائے شماری بھی شاید ہو جائے، اس پر بحث بھی ہوگا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ یہ پیسے دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ پیسے ویسے کچھ نہیں ملیں گے۔ اور سیکیورٹی کے لیے بھی نگراں حکومت، پنجاب کی نگراں حکومت نے کہا ہے کہ ابھی صرف 75,000 جو ہے فورسز پولیس والے یہاں موجود ہیں سیکیورٹی کے لیے، جبکہ ہمیں 3 لاکھ بندے چاہیے اور یہ فوج سے ملیں گے، لیکن فوج نے پہلے جواب دے دیا ہے، اور وہاں آپریشنز بھی چل رہے ہیں، پنجاب میں بھی آپریشن چل رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ 16 تاریخ کو پھر ان کو یہ دینے ہیں، سیکیورٹی کا جواب دینا ہے، وہ اس میں کیا جواب دیتے ہیں، یہ بھی صورتحال دیکھنی ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے $1 ارب دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس نے حامی بھر لی ہے کہ وہ اس کے لیے گارنٹی آئی ایم ایف کو دیں گے۔ تو یہ جب آئی ایم ایف کو گارنٹی مل جائے گی ہفتے میں، تو اس کے بعد پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کیس جاری ہونے میں پھر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت نیو یارک میں ہیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ابھی وہ تقریباً ہفتہ وہاں مزید رکیں گے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی صورتحال، کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے آج وہاں کی سپریم کورٹ میں رجوع کیا۔ 2 بار اس کی اپلیکیشن آج کے دن میں رد ہوئی ہے، کیونکہ ہر بار اپلیکیشن میں وہ لکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، تو سپریم کورٹ نے اس کو جھڑکا کہ تم ابھی بھی آپ نے آپ کو کیوں وزیر اعظم سمجھ رہے ہو، تمہیں کل برطرف کر دیا گیا ہے، تم اسے لکھو کہ سابق وزیر اعظم۔ اس کے بعد پھر تیسری بار اس کی اپیل کے لیے سماعت کے لیے ہوئی ہے، جو کل اب سپریم کورٹ کا جو فل بینچ اس کی سماعت کرے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ بحال ہوتا ہے یا نہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ بحال نہیں ہوگا۔ اس کا کلا کما کر دیا گیا ہے، اور آزاد کشمیر میں اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہاں حکومت بنائیں گی۔ اس کے لیے پہلے سے ہی ہوم ورک کیا جا چکا ہے، اور پہلے سے ہی اس پر کام ہو رہا تھا، لیکن مزید اس کی
نااہلی نے اس کام کو مزید آسان کر دیا اور جلدی کر دیا اور یہ کام ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور بھی آپ کو دیں کہ گلگت بلتستان میں بھی کام شروع ہو گیا ہے، وہاں بھی نمبروں کی گیم چل رہی ہے، لیکن صرف پاور شیئرنگ پر وہاں مسئلہ چل رہا ہے کہ وہاں ایک بڑا گروپ پی ٹی آئی کا جو نکل کے آ رہا ہے اس کو کیا ملے گا، مسلم لیگ نون کو کیا ملے گا اور پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا۔ تو یہ سارے معاملات ابھی طے ہونے ہیں، یہ سارے معاملات پھر آصف زرداری کے ہاتھ میں ہوں گے، وہی اس کو فائنل کریں گے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ جون سے پہلے گلگت بلتستان سے بھی پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ ساری خبریں پی ٹی آئی کے لیے پریشان کن ہیں اور بہت ہی مایوس کن بھی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی ہر طرح سے مایوس ہو کر اب صرف یو ایس اے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے وہاں پر اپنی لابنگ فرمیں بڑھا دی ہیں اور روزانہ کسی نہ کسی سینیٹر کو پکڑ کے پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں اور عمران خان کے فیور میں بیان دلوایا جاتا ہے۔ اور انڈین لابی اور سارے لوگ یہ بھی متحرک ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان لندن سے مہم چلا رہی ہیں، وہ وہاں پہ مہم چلا رہی ہیں، برطانیہ سے بھی، برطانیہ کے پارلیمنٹریز بھی کہ پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا، حقوق انسانی کی تباہی ہو گئی اور بہت سی چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری پروپیگنڈائیں باہر سے ہو رہی ہیں، کیونکہ اندر سے اب اس کو ہر طرح سے جواب مل چکا ہے، آرمی سے، ہر جگہ سے، اور آخری جو سہارا اس کا تھا سپریم کورٹ والا وہ بھی اب ڈوبنے لگا ہے۔ تو عمران خان اس وجہ سے بہت پریشان ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کبھی اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے عید کے بعد کوئی بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا جائے، جس کے لیے پہلے کہا گیا ہے۔ اور پاکستان سے باہر بیٹھے ملک دشمن جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بری خبر ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس 14 تاریخ سے 2 دن کے لیے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ بھی سامنے آئیں گے۔ تو یہ ایک جو باہر بیٹھ کے شاہین صاحبائی جو ہے، صابر شاکر، عادل راجہ اور دیگر پی ٹی آئی کے ٹولر غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور راہ کے ساتھ مل کر فوج اور پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں، ان کے منہ پر یہ یوں سمجھو ایک بڑا جوتا لگ جائے گا کل، اور یہ ایک جو ہے مہم شروع ہو جائے گی۔ تو آج کا بلاگ اسی پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔